اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار۔ صدق اللہ العظیم۔ اس دنیا میں قیامت قائم ہونا اس دنیا کا اختتام ہے۔ اس سے پہلے تک انسانی آبادی کو اس دنیا میں رہنا ہے، بسنا ہے، زندگی کے فرائض ادا کرنا ہے۔ جن کا وقت پورا ہوتا جائے گا وہ گزرتے جائیں گے، جن کے لیے پیدائش مقدر ہوگی وہ پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ دنیا کا نظام قائم رہے گا، چلتا رہے گا۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے رونق وہی باقی ہے محفل کی۔ اس دنیا سے لوگ اٹھتے جاتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں چلے گئے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہماری زندگی میں کتنے لوگ گزر گئے، لیکن اس دنیا کی رونق پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ یہ دنیا اسی طرح چل رہی ہے، چلتی رہے گی، ترقی کرتی رہے گی، آگے بڑھتی رہے گی۔ دو حقیقتیں اس دنیا میں سفر کر رہی ہیں۔ ایک اس دنیا کی حقیقت، اس کی ترقی، وہ سفر میں ہے مسلسل۔ آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کل ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے۔ کل بہت سی مشکلات تھیں، کل بہت سی تنگیاں تھیں، کل بہت سی کمزوریاں تھیں۔ آج دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ دنیا میں بہت سی سہولتیں ہو گئی ہیں، راحتیں ہو گئی ہیں۔ اگر یہ راحتیں اور یہ سہولتیں، یہ ترقیاں 100-200 سال پہلے کے لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے تو وہ اس دنیا کی ترقی کی انتہا سمجھتے اور یہ سوچتے کہ اس سے بھی زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے اس کائنات میں۔ لیکن جب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ابھی ہمارے سامنے یہ سفر بہت ناقص ہے، اور اس دنیا کی ترقی کے اسباب بہت موجود ہیں، اور یہ دنیا تیزی سے کچھ اور سہولتوں، راحتوں اور آرام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اپنے وجود کے اعتبار سے بھی حسین ہو رہی ہے، اپنے شہروں کی آبادی کے اعتبار سے، اپنے سڑکوں کی کشادگی کے اعتبار سے، راستوں کی سہولتوں کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے راحت کے اسباب کی کثرت و بہتات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اب دنیا پہلے سے بہت اچھی ہے،
لیکن یہ کچھ نہیں ہے، اس سے بہت اچھائی کی طرف جا رہی ہے دنیا. یہ ایک سفر ہے جو دنیا کرتی رہے گی، اور دنیا کا یہ سفر نقطۂ عروج کی طرف ہے، یعنی بلندی کی طرف ہے. آگے بھی بڑھنا، آگے ہی بڑھنا ہے، رکنا نہیں ہے، پیچھے ہٹنا نہیں ہے. دنیا کو آگے بڑھتے رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے. دوسری دنیا کے ساتھ اس دنیا میں جو بڑی حقیقت ہے وہ دین کی حقیقت ہے. یہ دین بھی اپنا سفر کر رہا ہے. اسلام کے صدر اول میں، عہد رسالت میں، اس دین کا جو نقطۂ عروج تھا اس طرف سے دین نقطۂ زوال کی طرف سفر کر رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تدفین کے بعد ہاتھوں سے مٹی جھاڑی بھی نہیں تھی کہ ایمان میں کمزوری محسوس ہونے لگی. وہاں سے یہ سفر شروع ہوا ہے، تنزل کا، زوال کا سفر. اور یہ نقطۂ زوال آخری انتہا تک سفر کر رہا. ابھی ہم جہاں پہنچے ہوئے ہیں، دین کا جو رونا رو رہے ہیں، جو مسلمانوں کی حالت زار پر افسوس کر رہے ہیں، یہ پہلے کے لوگوں کے لیے تو تصور میں بھی آنا ممکن تھا. ممکن نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھیں کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہوا، ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. مگر یہ انتہا نہیں ہے، یہ زوال آگے بڑھ رہا ہے، بڑھتا رہے گا، اور بے انتہا زوال پیدا ہوگا اس کے. تو ایک سفر دین کر رہا ہے ترقی سے تنزل کی طرف، اور ایک سفر دنیا کر رہی ہے تنزل سے ترقی کی طرف. یہ دو لکیریں ہیں جس پر یہ نقطہ چل رہا ہے. ایک آگے بڑھ رہا ہے، ایک نیچے اتر رہا ہے. ایک اوپر کو چل رہا ہے، ایک نیچے اتر رہا ہے. جس وقت دنیا اپنی ترقی کی منتہا کو پہنچ جائے گی، آخری نقطے پر پہنچ جائے گی جس سے آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں، اور دین اپنے زوال کی انتہا کو پہنچ جائے گا جس سے آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کا سامان شروع فرما دے. اب جو نشانیاں ہیں یہ علامات صغریٰ ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو قیامت کی تعین کر رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں، بتا رہی ہیں، شعور بیدار کر رہی ہے. علماء نے تو یہ فرمایا ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. اگر دنیا اور گھسیٹنی ہوتی اللہ کو تو آخری نبی کو نہ بھیجتا. آخری نبی کو اللہ نے بھیجا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب اللہ سمیٹنا چاہتا ہے. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے سمیٹتے ہوئے لا رہے ہیں، اسے گھٹا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو اب سمیٹ رہا ہے، آہستہ 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 آہستہ. یہ سمیٹنے کا آغاز ہے جو ہمارے نبی کی بعثت سے شروع ہوا ہے اور ابھی یہاں تک پہنچا ہے. لیکن جس وقت میں دین نقطۂ زوال پر پہنچے گا اور دنیا نقطۂ ترقی پر پہنچے گی، اس وقت میں اللہ رب العزت ان نشانیوں کو ظاہر فرمائیں گے جن کے بعد قیامت میں اور ان نشانیوں کے درمیان میں اتنا فرق بھی نہیں ہوگا جتنے رات کے بعد صبح ہوگی. اتنا فرق بھی نہیں ہوگا. فوراً دیکھتے دیکھتے آنن فانن قیامت قائم کرے گا اللہ تعالیٰ. تو وہ نشانیاں آخری دور میں ہیں جب اس دنیا میں دین کے زوال کی انتہا یہ ہوگی کہ کوئی شخص اللہ کا نام لینے والا بھی دھرتی پر موجود نہیں. لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ.
اگر کوئی اللہ بھی بولنے والا ہے، اللہ کی غیرت اس شخص پر قیامت کو قائم نہیں کرے گی۔ اگر کوئی اللہ بھی بولنے والا ہے، اس اللہ بولنے والے کی برکت سے یہ زمین قائم رہے گی یا آسمان قائم رہے گا۔ جب زمین پر کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہوگا جو نام خدا کا کہنے والا، اللہ کا نام لینے والا ہو، ایسا بھی نہیں رہے گا، تو پھر اللہ رب العزت کہیں گے اس کائنات کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو کام تھا وہ پورا ہو گیا، بندوں کی آزمائش ختم ہو گئی، آزمائش کا دور ختم ہو گیا۔ اب اس کائنات کو، اس کو سنوارنے کو، اس کو سنبھالنے کو، اس کو ترقی دینے، اس میں سورج چاند کا نظام قائم رکھنے، اس میں لیل و نہار کی گردش ہوتے رہنے، اس میں درخت اگتے رہنے، اس میں کھیتیاں لہلہاتی رہنے، اس میں چشمے ابلتے رہنے، اس میں سمندر ٹھاٹے مارتا رہنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ جب کوئی اللہ بھی نہیں کہتا تو اس پورے محل کو سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا اس گھر کے ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے، اس کو ختم کرو۔ تب اللہ پاک قیامت قائم کریں گے۔ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ دین کتنی بڑی نعمت ہے کہ تمام مشکلات اور تمام آثار قیامت کو دفع کرنے والی چیز دین ہے۔ اگر دین ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آدمی کو غور کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سر پہ مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، دنیا میں سب سارے عالم کے مسلمانوں پر ہیں، ہمارے اوپر بھی ہیں۔ ہم اتنی زیادہ ابھی نازک مرحلے پر نہیں گئے ہیں، لیکن پھر بھی جو کچھ ہیں وہ ہمارے لیے ناقابل تحمل، ناقابل برداشت ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے تصور میں نہیں تھے۔ ہم نے سمجھا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، حالانکہ ہمیں سمجھنا چاہیے تھا 200 سال پہلے، لیکن ہم نے نہیں سمجھا تھا کہ ایسا ہوگا۔ مگر جن لوگوں نے سمجھا تھا انہوں نے کہہ بھی دیا تھا، لکھ بھی دیا تھا، بتا بھی دیا تھا کہ یہ ہوگا، یہ سب ہوگا، کیونکہ ان کی سمجھ میں آیا تھا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو کسی مصیبت کے آنے سے پہلے کیا سمجھتے، مصیبت آ چکنے کے بعد بھی اس کے اثر کو، اس کے ضرر کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ سمجھتے ہوتے تو ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نظر آتی۔ 2 مہینے پہلے مسلمانوں کا ہندوستان میں جو حال تھا، اور ان 2 مہینوں میں جو مسلمانوں پر افکار و ادبار اور مصائب و مسائل کا بوجھ پڑا ہے، ایسا بوجھ پڑا ہے کہ پہاڑ پہ بھی پڑ جاتا تو پہاڑ بھی دب جاتا۔ وہ بوجھ ہمارے دماغوں پہ پڑا ہے، ہماری فکروں پہ پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود 2 مہینے پہلے مسلمان کے جو دین کا حال تھا، آج بھی دین کا وہی حال ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ دین ہی وہ سہارا ہے جو ہمارے مصائب کا حل ہے۔ اللہ سے رجوع ہوئے بغیر، روٹھے ہوئے خدا سے صلح کیے، راضی کیے بغیر ہم مصائب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسلمان کی سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تک بھی نہیں آیا۔ وہی کچھ بندے ہوں گے انگلیوں پر گنے جانے کے قابل، جو بندے پہلے سے سمجھ بھی گئے تھے، پہلے سے ڈرا بھی رہے تھے، اور پہلے سے اللہ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے، ہاتھ اٹھا رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، پچھلی شب آنسو بہا رہے تھے، اور اللہ سے امن اور امان مانگ رہے تھے، آج بھی اگر تکلیف میں ہیں تو وہی ہیں، فکر مند ہیں تو وہی ہیں، حالت میں اور رجوع اللہ آیا ہے تو انہی کی حالت میں آیا ہے۔ ہمارا تو ٹس سے مس نہیں، جیسا ہے ایسا ہی ہے سب سسٹم، کوئی تبدیلی کی ہمیں ضرورت نہیں سمجھ میں آئی۔ بیکار کی باتیں کرنا،
فضول تبصرے کرنا، لایانی تذکرے کرنا، ایک دوسرے پر چھینٹے مارنا، اور لوگ جو کر رہے ہیں ان کا تماشا دیکھنا اور تماشا دیکھ کر ان پر تبصرے کرنا کہ اس کو دیکھو، اس کو نعرہ لگانے بھی نہیں آیا، اس کو دیکھو، اس کو بیٹھنے بھی نہیں آیا، اس کو دیکھو کھڑے ہونے بھی نہیں آیا، لوگ اگر ایسا کرتے تو کیا اچھا ہوتا، ایسا کرتے تو کیا اچھا ہوتا۔ آرٹیکل لکھ رہے ہیں، جو لکھ رہا ہے وہ کسی کام میں شریک نہیں، لکھ رہا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، تبصرہ کر رہا ہے کہ علماء کچھ نہیں کر رہے، خود بھی کچھ نہیں کر رہا ہے، خالی آرٹیکل لکھ رہا ہے۔ اس کو جا کے دیکھو کہ وہ کس کس منصوبے میں شریک ہے، کس کس احتجاج میں گیا ہے، کہاں کہاں جا کر اس نے قیادت کی ہے، کتنی حکومت سے نمائندگی کی ہے، کتنی کورٹ اور قانون کے سامنے جا کر اس نے اپنی کوشش کی ہے۔ کچھ نہیں، گھر میں بیٹھ کے مضمون لکھ کر کے سیدھے پریس کو بھیج دیا یا سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، کرا کچھ بھی نہیں، خود بھی نہ کرنے والوں پہ رونا رو رہا ہے کہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اپنے سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب دوسروں سے پوچھنے والے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ اپنے بڑوں کو برا بھلا کہیں گے، وہ خود کچھ نہیں کریں گے، خود کچھ نہیں کریں گے، بڑوں کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ بھی ایک نشانی ہے، اور یہ سب ہم کر رہے ہیں۔ کون اپنا کام چھوڑنے تیار ہے، کون ایثار کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہیں اللہ کے جو بندے کر رہے ہیں، ہم ان کی عزیمت، ان کی کوشش، ان کی غیرت کو سلام کرتے ہیں، لیکن وہ کتنے ہیں اور مسلمان کتنے ہیں یہ دیکھ۔ اس تقابل سے دیکھا جائے تو وہ نئی کے درجے میں ہے، نئی کرنے کے درجے میں ہے وہ جو کچھ۔ مسلمان تو اس سے بہت زیادہ ہے، لیکن مسلمان کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ مسلمان بعض دفعے ایسا ہو رہا ہے کہ غیر مسلموں کا دل پسیج رہا ہے، اور وہ کوشش کرنے والوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا اپنا فریضہ سمجھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، ان کے سر پہ پلو اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن خود مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جس کو کسی پہ رحم آ رہا ہو، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی کوئی کوشش کرنے والا کوئی اپنے پیسے کمانے تو نہیں گیا ہے، جو کوئی کوشش کر رہا ہے وہ آخر اس امت کے لیے کر رہا ہے، اس امت کی مصائب کے لیے سوچ رہے ہیں، تو ہم بھی تو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ صلاحیت باقی نہیں رہی، ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ یہ دنیا رہے گی اسی طرح، اور یہ دنیا میں مصائب اللہ کے تقدیر میں ہیں، مصائب بھی آئیں گے، خوشی کے دن بھی آئیں گے۔ جیسے ایک شخص کی زندگی میں اچھا بھی ہے برا بھی ہے، ایسے ہی ایک قوم کی زندگی میں اچھا بھی ہے برا بھی ہے۔ آپ کسی دن اپنے گھر میں شادیانے بجاتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہے، کسی دن آپ گھر کے سامنے شامیانہ لگاتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ زندگی میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہے، آج یہ تو کل وہ تو آج یہ، روزانہ انسان کے بدلتا جائے گا حال، کبھی اچھا کبھی برا، صبح کو خوش تھا شام کو پریشان، سوتے وقت صحت مند تھا اٹھا تو بخار میں پڑا ہوا، اٹھنے کے قابل نہیں، بیمار، ابھی مالدار تھا اور رنگ رلیاں کر رہا تھا، اچانک دوسرے سے مانگنے اور محتاج ہونے کی گھڑی آ گئی، کبھی محتاج تھا دیکھتے دیکھتے دولت مند بن گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا دنیا میں فرد کی زندگی میں یہ سب تبدیلیاں صبح و شام ہوتی رہتی، ہم اپنے کو ہر شخص کی یہی حال ہے، ہر اس دنیا میں جینے والے کا یہ حال ہے۔ تو جیسے افراد کی زندگی بھلائی برائی، پسندیدہ حالت ناپسندیدہ حالت دونوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کوئی بچا ہوا نہیں، کوئی محفوظ نہیں اس سے، ایسے ہی قوموں کی تقدیر بھی دونوں چیزوں کو لی ہوئی ہے۔ کبھی قوم مصائب میں ہوگی، کبھی قوم آرام اور راحت میں ہوگی، کبھی قوم کی عزت کا ستارہ بلندیوں پر ہوگا،
کبھی قوم ذلت اور رسوائی کے قار اور گڑھے میں گری ہوئی ہوگی، کبھی قوم خوشحال ہوگی، کبھی قوم محتاج ہوگی۔ مجموعی طور پر قوم کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جو فرد کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس سے تو ہمیں گھبرانا نہیں، اور اس سے بچنے کا سوچنا بھی بیکار ہے کہ ہم بچ بھی نہیں سکتے۔ ایسا ہوتا رہا ہے ہمیشہ، ایسا ہوتا رہے گا۔ لیکن مومن وہ ہے جو حالات سے دل چھوٹا نہیں کرتا، گھبراتا نہیں، مایوسی اس کے قریب میں نہیں آتی، بزدلی کے راستے پہ نہیں پڑتا، ہمت سے رہتا ہے، حوصلے سے رہتا ہے۔ اور حوصلے اور ہمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی غفلت ٹوٹتی نہیں، غافل پڑا رہتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ غافل تو ایک لمحے کے لیے نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ چوکنا رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، تدبیروں کی گتھیاں سلجھاتا رہتا ہے، لیکن غافل بھی نہیں ہوتا، مایوس بھی نہیں ہوتا۔ کتنی دیر لگ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشائش آنے میں، تو مومن کو اس دیر لگنے سے بے ہمتی اور مایوسی نہیں ہوتی۔